شوگر کی ہوم ریمیڈی کے بارے میں ہماری بہت ہی پیاری سسٹر شازیہ عباسی کے پاس سے ریکویسٹ آئی تھی، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم شوگر کی ہوم ریمیڈی کے بارے میں جانیں گے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی ہوم ریمیڈی جاننی ہے کسی بھی کے متعلق، چاہے وہ آپ کے ہیئر ہوں، اسکن کیئر ہو، آپ کی ہیلتھ ہو، انشاءاللہ طب نبوی سے آپ کو اس کا علاج بتایا جائے گا۔ کچھ آپ کو جو ہے وہ ٹوٹکے بتائے جائیں گے، ہوم ریمیڈیز بتائی جائیں گی، اور کچھ آپ کو نسخے بتائے جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ویڈیو میں آپ کا نام لیا جائے تو آپ کامنٹس باکس میں اپنی ہوم ریمیڈی جو چاہیے اور اپنا نام لکھ کر ہمیں بھیج سکتی ہیں۔ جی، آج کا جو نسخہ ہے بہت آزمودہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کی شوگر کا جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس نسخے کو ٹرائی کیا ہے اور میرے پاس تو بڑے اچھے رزلٹ آئے ہیں، تو آپ بھی آزما کے دیکھیے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی میں آپ کو ٹپ دینا چاہتی ہوں۔ جن کو شوگر ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صبح روزانہ اٹھ کر نہار منہ کریلے کا پانی پئیں۔ اس کے اندر کی بھی جو بیج ہوتے ہیں ان کو بھی نکال دیجئے، اور اوپر سے جو اسکن ہوتی ہے اس کو بھی آپ ریموو کر دیجئے۔ اندر جو آپ کو مواد ملے گا آپ نے اس کو جو ہے وہ پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس میں جو پانی ہوگا نا وہ نچوڑ کر وہ پانی آپ نے پینا ہے۔ آپ روزانہ صبح اٹھ کے پی کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ جو بیماری ہے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور جو میں ابھی آپ کو نسخہ بتانے جا رہی ہوں اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال کرنے سے یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، شوگر کے مریض کے لیے ایک بہترین اور بڑی خوشخبری ہے۔ اگر وہ اپنی اس مرض سے پریشان ہیں تو اب پریشان نہ ہوں۔ صرف 3 چیزوں کے استعمال سے جو اللہ کی جڑی بوٹیاں ہیں، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 اسم گرامی پڑھ کر دم کر کے کھائے گا تو انشاءاللہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو۔ تو آئیے اس کا علاج جانتے ہیں۔ شوگر دنیا میں تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور اسے خاموش کلر کہا گیا ہے، اور یہ غلط نہیں، کیونکہ یہ ایک بیماری ہزاروں بیماریوں کی سبب بنتی ہے۔ اس سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جڑی بوٹیاں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اگر ان کا روزانہ استعمال کیا جائے تو۔ اور جو ہربل ہوم ریمیڈیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جڑی بوٹیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کی ہیں، جن کے استعمال سے صرف شفا ہی شفا ممکن ہے۔ کسی بھی جڑی بوٹی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کی دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ان میں اتنے کیمیکل بھی ہوتے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ان جڑی بوٹیوں کا استعمال عام کر لیں تاکہ زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ گزرے۔ اب اس کے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے کلونجی لینی ہے 50 گرام، تخم کاسنی، تخم کا مطلب ہوتا ہے بیج، تو کاسنی کے بیج لینے ہیں آپ نے۔ پھر آپ نے لینا ہے تخم میتھی، یعنی میتھی دانہ لینا ہے آپ نے۔ اچھا، جو یہ تخم کاسنی ہے یہ آپ کو بہت آرام سے کسی بھی پنساری دکان سے مل جائے گی۔ یہ تینوں چیزیں جا کے آپ ان سے مانگ لیجئے۔ 50 گرام آپ نے لینا ہے، اور اس کو پھر آپ نے کوٹ لینا ہے، یعنی پیس لینا ہے، اس کو پاؤڈر کی طرح بنا لینا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کے فوائد حدیث سے جان لیجئے۔ کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ میتھی دانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے فوائد پتہ چل جائیں تو ان کو سونے کے بھاؤ خریدو۔ اور کاسنی کے جو بیج ہیں وہ دنیا کی بھی ہر میڈیسن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو مثال ایسے دوں، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ گھر میں اگر کھانا پکاتے ہیں اور اس میں نمک نہ ڈالیں، تو نمک نہ ڈالنے کی وجہ سے، سالٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کھانا بد ذائقہ رہتا ہے۔ بس یہی کاسنی کے جو بیج ہیں دنیا کی جتنی بھی دوائیاں ہیں، اسپیشلی جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان میں یہ ضرور ڈلتا ہے۔ اور یہ جگر والوں کے لیے، جن کو جگر کی پرابلم ہے، اگر یہ اس کے بیج کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جگر کی سارے امراض ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے طریقے استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر آپ نے اچھی طریقے سے کوٹ لیا یا پیس لیا، اور اس کا جس طرح یہ پکچر میں دکھایا جا رہا ہے ایسے پاؤڈر بنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم گرامی پڑھ کے دم کرنا ہے۔ یہ نام آپ نے اس پاؤڈر یا اس دوائی پر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر لینا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، صدقہ ضرور دیتی رہیے گا۔ یہ 3 دفعہ انفسائز کرنے کا اس وجہ سے کہا جا رہا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کے نبی جب کوئی بات کیا کرتے تھے تو وہ ایک بات کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے انفسائز کرنے کے لیے، یعنی زور دینے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیارے طریقے سے مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ وہ نام یہ ہیں المتین، شدید قوت والا یا قوت دینے والا، القوی، بڑی قوت والا اور توانائی دینے والا، الحفیظ، بہت زیادہ نگہداشت کرنے والا۔ اب دیکھیے ان کے جو میننگس ہیں وہ کتنے پیارے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری سے بہت جلدی نجات دے گا آپ لوگوں کو۔ دوسرا، آپ نے اس پاؤڈر کو صبح اور شام ایک چمچ جو دکھایا جا رہا ہے اسی سائز کا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے، گرم پانی کے ساتھ خالی پیٹ میں پینا ہے، اور اس پانی پر بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔